اچھا میں اس حزب التحریر کی بات کروں گا اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہوگا, ان کو فنڈنگز کہاں سے ملتی ہیں؟ حزب التحریر کا فنڈنگ خود ہی ملتا ہے کہ ہر ایک جو رکن ہے ہی گیوز 15% آف ہز منتھلی سیلری, جو مہینہ میں اس کے پیسے آتے ہیں 15% اس سے کاٹ کے حزب التحریر کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کمٹمنٹ ہے. اور کہاں سے نکلتی ہے یہ کمٹمنٹ؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہی از ورشپنگ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ایک قسم کی عبادت سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں ان کی فنڈنگ ایسے ہی چلتی ہے. اور باقی آرگنائزیشنز کا کوئی علم ہے آپ کو؟ بعض آرگنائزیشن سعودی عرب سے فنڈنگ ملتی ہے, ایران سے فنڈنگ ملتی ہے. ایسی ہوتی ہے. جب افغان جہاد ہوا تو امریکہ سے فنڈنگ ملی تھی. اور یہ عجیب قسم کی بات ہے کہ دیز آرگنائزیشنز آر دا فرسٹ پوائنٹ فنگرز. یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. ان کو بھی افغان جہاد میں امریکہ سے فنڈنگ ملی تھی. ان دنوں میں ان کے لیے ٹھیک تھا. آج کل دوسروں پہ بٹ دیٹ واز اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ نا. اس وقت تو دیٹ واز اے کولڈ وار ایرا, اور ایک سپر پاور تھا سوویت یونین, اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے سب اکٹھا ہو گئے تھے لوگ, اور ساری کنٹریز اکٹھی ہو گئی تھی. تو دیٹ واز اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ نا. اس میں مجاہدین بھی کریٹ کیے گئے. اس وقت تو مجاہدین کہا جاتا تھا نا. اور آج کل کے انوائرمنٹ کیا ہے کہ جو دہشت گرد ہو رہا ہے پاکستان میں, جو یہاں انسنٹ لوگ کا قتل ہو رہا ہے, جیسے کرکٹ اسٹیڈیم میں یا اسلام آباد میں, یا بچوں کا قتل ہو رہا ہے, ہم بھی اس سے خلاف ہیں جو دہشت گرد ہیں, اور غرب بھی اس سے خلاف ہے. لیکن جب ہم مسلمان پاکستانی سے خلاف بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ امریکہ کی بات ہے. نہیں, یس دس انوائرمنٹ مینس کہ پوری دنیا میں لوگ اس سے خلاف ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے جیسے ایک پاکستانی مسلم اسٹینڈز اپ اور اس سے خلاف بات کریں کہ یہ آٹومیٹکلی یہ ان کا ایک ایجنٹ بن گیا. نہیں, کیونکہ یہ اسلام کی بات کر رہا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے مثال دیا کہ افغان جہاد میں رشیا کا جو رشیا کا غزوہ ہوا تھا, they wanted to push back against the Russians. وہ پاکستان کا بھی انٹرسٹ میں تھا, پاکستان کا بھی فائدہ میں تھا, اور امریکہ کا فائدہ بھی تھا. And that's why not always so easy to say یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, وہ امریکہ کا یا. But this is the problem that there's a lot of campaigning done by these groups, اور انگلی اٹھانے میں بہت ہی تیز ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیں, آپ برطانیہ میں رہے, ایجوکیشن بھی لی آپ نے, اور اس کے بعد 16 سال کی ایج میں آپ نے جوائن کی تھی 16 years old حزب التحریر, رائٹ؟ اچھا, ایکسٹریمزم پاکستان سے جنریٹ ہوتا ہے یا جنریٹ ہوا یو کے سے یا کسی اور ملک سے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہاں بھی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں, کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں, اور ایک مسئلہ ہے ایکسٹریمزم کا, that we have to اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں, we have to solve this problem. اور لوگ کہتے ہیں نہیں, ہماری کوئی بھی ایکسٹریمزم کا مسئلہ نہیں ہے. ایکسٹریمزم یا امریکہ میں ہے یا اسرائیل میں ہے, لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. یہاں میں جیسے نا ایک ٹرینڈ شروع ہوئی ہے, جو جیسے طالبان یہاں پاکستان سے نکلے ہیں یا افغانستان سے نکلے ہیں, وہاں انگلینڈ سے نہیں آئے. لیکن وہاں سے کون آیا تھا؟ حزب التحریر وہاں لنڈن سے پاکستان میں آیا تھا. So it's a two-way traffic. یہاں سے بھی وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے یہاں بھی آتے ہیں. So it's not good انگلی اٹھانا کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ بس وہیں ہیں اور یہاں نہیں ہے. یا لنڈن میں جو جیسے پرائم منسٹر گورڈن براؤن نے کہا جب پاکستان اسٹوڈنٹس کے گرفتار ہوا کہ پاکستان سے ایکسٹریمزم آ رہا ہے. نہیں, یہ سچ نہیں ہے. It's a two-way traffic. It comes from here to there, اور وہاں سے بھی یہاں بھی آتا ہے. اچھا, تو وہاں سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. حزب التحریر وہاں لنڈن میں شروع ہوا, اور شروع ہونے کے بعد یہاں پاکستان میں آیا. اچھا, اور میں خود ہی وہاں لنڈن سے آ کے یہاں اس کو شروع کیا تھا. آپ لنڈن سے آتے تھے یہاں پہ ایک ہی سال کے لیے 1999 میں 2000 تک. اوکے, آپ آئے تھے اور آپ نے یہاں سے لوگوں کو, جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے لوگوں کو یہاں سے انرول کیا, اور وہاں پہ بھی لوگ ہیں, اور اٹس لائک ٹو وے ٹریفک. صرف یہاں سے جنریٹ نہیں ہوتا. نہیں, ٹو وے ٹریفک. یہاں سے کیا جنریٹ ہوا؟ طالبان یہاں سے جنریٹ ہوئے, جو پاکستان طالبان ہے, اور باقی جتنے بھی جماعتوں ہیں یہاں سے شروع ہوئے تھے. یا تو پری پارٹیشن کے تھے انڈیا کے, یا تو پاکستان میں شروع ہوئے. سو وی ہیو آور اون پرابلمز ایز ویل. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مجھے بتائیں گے, جیسے میں ایک آپ نے پہلے بھی واپس اسی سوال پہ جاؤں گا. ہوتا یہ ہے کہ اٹس اے ون وے ٹکٹ, رائٹ؟ You just enter the organization and there is no way out, right? But in your particular case, you are like helping out people. You are telling the people that this is wrong. What you had been doing was wrong, but you paid for it. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا سینٹینس جو جیل وہ کاٹا آپ نے, اور آپ نے کہا کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ لوگ غلط کرتے رہے ہیں, اور now I should teach the people, tell the people کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے گڈ اپروچ. ابھی بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے, بالکل. دیٹس رائٹ. کیا ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے.
ہو رہا ہے یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. اچھا اس کے لیے اب ادھر لنڈن میں بھی ہو رہا ہے. لندن میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, یورپ میں بھی ہو رہا ہے, ہر ایک جگہ میں ہو رہا ہے. اس کی کوئی فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے؟ اگین اٹ ڈپینڈز آن دا گروپ. جو پولیٹیکل اسلامسٹ ہے, جیسے جو جہادسٹ گروپس نہیں ہیں, جو دہشت گرد میں ان کا کوئی کام نہیں ہے, دیر از نو ملٹری ٹریننگ. اس کی انٹلیکچوئل ٹریننگ ہے, میڈیا ٹریننگ بھی ہوتی ہے. میڈیا ٹریننگ آئی ول بی انٹرسٹڈ ان دی میڈیا ٹریننگ, وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے انٹرویو میں موک انٹرویو کرتے ہیں نا, میں نے جب حزب التحریر کا رکن تھا, ان کی لیڈرشپ میں تھا وہاں لنڈن میں, اور بی بی سی ہارٹ ٹاک بھی دی وہاں مصر سے آنے کے بعد. اس کے لیے ہم نے ایک موک انٹرویو کیا اور موک کویشچنز بھی پوز کی, اور میں نے جواب بھی دیا. اس قسم کی ٹریننگ ہے. اچھا. اور لیکن جو ٹیررسٹ گروپس نہیں, ان کا کوئی ملٹری ٹریننگ نہیں ہے. اٹس آل آئیڈیولوجیکل ٹریننگ, جو انٹلیکچوئل ٹریننگ. لائک دس از لائک ویری انٹرسٹنگ کہ آپ لوگ کنونس کر لیتے تھے لوگوں کو, اور اتنے تو بڑا انٹلیکٹ بیٹھا ہوتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, اور آپ ان کو کنونس کر لیتے تھے ویری ایزیلی. دے یوز ٹو گیٹ کنونسڈ, اور آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اٹس لائک ویری انٹرسٹنگ. کوئی ایسے بھی انسیڈنٹ ہوا کہ جس میں لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہوا ہے بالکل. وہاں جو جتنے بھی مساجد ہیں نا, 1980s میں ان قسم کی باتیں مساجد میں نہیں پھیلے تھا. اٹ وازنٹ ان دا ماسکس. اور ہم ریکروٹمنٹ ہماری جو تھی یونیورسٹیز میں ہوتی تھی. ہم جب مسجد پہ جاتے تھے, وہاں کے جو یہ مساجد میں بیٹھ کے ہوتی تھی باتیں ساری, یا باہر بھی؟ نہیں, باہر, مساجد سے باہر, یونیورسٹیز میں. اوکے. اینڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ when we went to the mosques, we used to try and recruit people from the mosques. اور شروع میں جو انگلینڈ میں جو جتنے بھی مساجد تھے, they were on the صوفی طریقہ, جو بریلوی یہاں کے بریلوی لوگ ہیں, اور وہ پولیٹیسائزیشن, اسلام کا پولیٹیسائزیشن کو پسند نہیں کرتے. اینڈ they used to answer back, جواب بھی دیتے تھے. یا دوسرے جیسے تبلیغی جماعت, وہ بھی جواب دیتے تھے کہ نہیں, اسلام میں ایک پالیٹکس نہیں ہے, ایسے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اسلام کا. دس از دا آنسر فرام دا ماسکس. لیکن ہماری جو ریکروٹمنٹ تھی وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ فرام دی اسٹوڈنٹس, جو میجورٹی آف ہوم ان کی کوئی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. میرے جیسے بیسیکلی ٹارگیٹ وہ لوگ تھے جن کو اسلام کی اتنی نالج نہیں تھی. ہاں بالکل. Am I right? ہاں دیٹس اٹ. سو وہ جو میں آرگو کر رہا تھا پہلے کہ جو ویکیوم تھا جس میں اس ملا نے ٹیک اوور کر لیا, جو کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اور ہمیں بھی اتنی نالج نہیں تھی, اس نے ٹیک اوور کر لیا. سو اٹس سارٹ آف دیٹ تھنگ, رائٹ؟ سارٹ آف دیٹ تھنگ. لیکن جو نالج گیپ جو نا کس میں تھی, سیکولر نالج میں نہیں تھی. دیز آل یونیورسٹی گریجویٹس. لیکن اسلام میں جو نالج گیپ تھی, دیٹس واٹ واز ایکسپلوئٹڈ. ٹھیک ہے, میں اس پروگرام کو اینڈ کروں گا جی. ہم کل بھی یہی پروگرام کریں گے, اس کو کنٹینیو کر رکھیں گے, اور اس کا ایک دوسرا حصہ بھی لے کے چلیں گے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ مائی ویورز جی. اور آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل پھر ماجد نواز صاحب کے ساتھ یہاں سے سلسلہ آگے چلے گا, اور کچھ نئی چیزیں سامنے لے کے آئیں گے. اٹس ویری انٹرسٹنگ جی. آئی وش کہ میں پورا ایک سیریز کروں پروگرام کی, لیکن میرے خیال میں 2 سے زیادہ میں نہیں کر پاؤں گا. کل پھر ماجد نواز صاحب کے ساتھ. ابھی مجھے اجازت دیجیے, کل حاضر ہوں گا.